اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا یا انہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی تو کہیں گے کہ ہائے ہماری حسرت اس کوتاہی کی وجہ سے جو ہم نے اپنے بارے میں دنیا میں کی، اور وہ اپنی پیٹھ پر گناہوں کی بوجھ اٹھائیں گے۔ سنو، جو بوجھ اٹھائیں گے وہ نہایت ہی بدترین ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو شرک سے بچتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کی شان میں بے ادبی کے ساتھ انکار کرتے ہوئے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کو رنج و غم پہنچتا ہے۔ پھر بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم پہنچانے کے باوجود اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت رسانی پر ثواب کی امید میں صبر کیا، یہاں تک کہ ان تک ہماری مدد پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور بے شک آپ کے پاس پیغمبروں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اور اگر آپ پر ان کا ایمان سے منہ موڑنا گراں گزرتا ہے تو پھر اگر زمین کے اندر سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی نشانی لا سکتے ہیں تو لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کرتا، پھر ہرگز جاہلوں میں سے نہ ہونا۔ بے شک حق کی دعوت وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور کفار مکہ جو نہیں سنتے مردہ لوگوں کے مانند ہیں، اور ان کو اللہ ہی زندہ کرے گا، پھر اعمال کے مطابق سزا کے لیے ان کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور سرداران قریش کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی رب کی طرف سے نشانی یعنی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ فرما دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ قادر ہے کہ نشانی اتارے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ پھر نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اور زمین میں جو جاندار اور اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والے پرندے ہیں، پیدائش اور رزق میں تمہاری طرح ہی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب قرآن میں روشن دلائل دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، جن کے بارے میں بندے محتاج ہیں، پھر ان کو اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، اس لیے قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، اور گونگے ہیں اس لیے قرآن نہیں پڑھتے، اور کفر کی تاریکیوں میں غرق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین سے فرما دیجئے کہ مجھے خبر دو، اگر تم پر اللہ کا عذاب یا تم پر قیامت آئے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ، مصیبت کے وقت کیسے کسے پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، اگر وہ چاہے گا تو جس مصیبت کو ہٹانے کے لیے اسے پکارو گے وہ اسے ہٹا دے گا، اور جن باطل معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ان کو بھلا دو گے
اور ان کو نہیں پکارو گے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا، پھر وہ کافر ہو گئے، پھر ہم نے ان کو سختی، بھوک اور بیماریوں کے ساتھ پکڑا کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، لیکن کفر پر اصرار کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں، گناہوں کو مزین کر دیا، اس لیے انکار پر اصرار کرتے رہے، پھر جب انہوں نے کی ہوئی نصیحت کو بھلا دیا، ہم نے ان کے لیے ہر چیز یعنی نعمت اور خوشی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب دی گئی چیزوں پر اتارنے لگے ہم نے انہیں اسی خوشی میں اچانک پکڑا، پھر وہ ہر چیز کے بارے میں اسی وقت نا امید ہو گئے، پھر آخر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریف جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر دو کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے، تمہیں بہرا اور اندھا کر دے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہیں یہ چھینی ہوئی نعمتیں واپس لا دے گا؟ دیکھ لو کس طرح ہم پرانی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر دو کہ اگر تم پر اچانک یا ظاہر ظہور اللہ کا عذاب آئے تو کیا ظالم شرک کرنے والی قوم کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لایا اور اس نے اپنی اصلاح کی تو پھر اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ فرما دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنی رب کی طرف جمع کیا جائے گا، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے، شاید وہ دین میں منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مجلس شریف سے ان درویشوں کو نہ دھتکاریں جو اپنے رب کو اس کی رضامندی کے لیے صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان کے حساب میں سے کوئی چیز آپ پر ہے اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے، بس اگر ان کو دھتکاریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے ان کو دھتکارنے کی وجہ سے، اور اس طرح ہم بعضوں کو بعض یعنی مالداروں کو فقراء اور امراء کو غربا کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ ان میں سے بعض کہیں کہ کیا یہی گروہ فقراء ہے جن پر اللہ نے ہمارے بجائے احسان فرما کر فضیلت و عنایت کی ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یعنی جسے شکر گزار جانتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اور جب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یعنی صحابہ کرام اور فقراء، تو فرما دیجئے کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، اور اس کا حکم ہے کہ تمہیں میں سے
کہ تم میں سے جس نے نادانستہ برائی کی اس کے بعد اس نے توبہ اور اصلاح کی تو پھر وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس طرح ہم آیات کو روشن کرتے ہیں تاکہ گناہ گاروں کی راہ روشن ہو جائے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک مجھے بتوں کی پوجا سے روکا گیا ہے جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، بے شک اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ عذاب یا نشانیاں لانے کے لیے تم جو جلد بازی کرتے ہو وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حکم صرف اللہ کا ہے، وہی حق کہتا ہے اور وہی حق اور باطل میں اچھی طرح فرق کرنے والا ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب کے بارے میں جو جلد بازی تم کرتے ہو اگر وہ میرے بس میں ہوتا تو البتہ میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، اور اللہ عذاب دینے کے لیے ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوائے کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ برو بحر میں ہے اور درختوں کا جو بھی پتا نیچے گرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو بھی دانہ زمین کی تاریکیوں تحت الثرى میں ہوتا ہے اور جو بھی تر و خشک نباتات وغیرہ نباتات ہیں روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور وہی ہے جو تمہیں رات کے وقت مارتا ہے اور جو کام تم دن میں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر تمہیں اس میں زندہ کرتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کام تم کرتے ہو ان کے بارے میں تمہیں خبر دے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔